الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ مومن کی حیات ہے، اطاعت جو ہے وہ مومن کی حیات ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے ایک دعا کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ بات عرض کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھتے تو اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک۔ تو اس جملے کے متعلق تو کچھ بات عرض کی گئی تھی۔ دوسرا جملہ یہی تھا وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جنت، اور تیری اطاعت میں سے ہمیں اتنا حصہ عطا فرما دے کہ جس کے ذریعے سے جنت میں پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ اطاعت، تو اس آیت کریمہ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اطاعت جو ہے وہ ایک مومن کے لیے حیات ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کو اللہ اور اس کے رسول بلائے یا دعوت دے، کس چیز کی تمہیں دعوت دے؟ تو فرمایا لما یحییکم، کہ وہ چیز اس چیز کی طرف بلائے کہ جو چیز تم کو زندگی بخشنے والی ہے، تو تم اس کی دعوت کو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو کیا کر لو؟ قبول کر لو۔ اب ذرا دیکھیں، یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہوا۔ اب ایک بات یہاں ہمیں سمجھنی ہے، وہ بات یہ سمجھنی ہے کہ عام دعوت کے متعلق یہ حکم ہے، ایک ایمان والا جب کسی ایمان والے کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر 5 حق ہے۔ ان 5 حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو دعوت دے تو اسے قبول کر لے۔ جب آپ کو پکا یقین ہو کہ اس کی آمدنی حرام کی ہے تو الگ چیز ہے، لیکن جب آپ کو پکا یقین نہیں ہے اور ایک ایمان والا آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو کیا کر لینا چاہیے؟ قبول کر لینا چاہیے۔ ایک بات تو یہ۔ اب جب ایک ایمان والے کی دعوت کو قبول کرنے کا یہ حکم ہو تو کیا گمان ہے اس دعوت کے بارے میں کہ جو دعوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے؟ اس کا مقام، اس کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ دعوت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے آدمی کھانے کی دعوت دے، ایک ہے آدمی کسی چیز کے پینے کی دعوت دے، ایک ہے آدمی کسی جلسے کی دعوت دے۔ تو یہ تو دعوتیں ہوئی، لیکن ایک وہ دعوت کہ جو دعوت انسان کو زندگی دے رہی ہو اور زندگی بخش رہی ہو، تو اس دعوت کا مقام تو اس سے بھی بہت بڑا اونچا ہو جاتا ہے۔ خیر،
اب ذرا دیکھیں اس آیت کریمہ میں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس کی بنا پر تمہیں زندگی نصیب ہو جائے گی۔ کیا نصیب ہوگی؟ زندگی۔ اور زندگی کس کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے؟ جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی کے اندر جب دین آتا ہے اور وہ دین کے احکامات پر چلنے والا بنتا ہے تو اس کی اصل زندگی اور اس کو اصل حیات نصیب ہوتی ہے۔ اور جب تک آدمی کے اندر دین نہیں آتا یا دین آتا ہے لیکن دین کے متعلق اس کی زندگی نہیں چلتی تو حقیقت میں اس کو حیات حاصل ہے نہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، سارے علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کیا وہ جو مردے تھے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے ان کو زندگی عطا فرمائی، پھر ہم نے ان کو پتہ چلا جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردہ کہا۔ کیا کہا بھائی؟ یہ تو مردہ ہے۔ زندہ کون لوگ ہیں؟ تو کہ زندہ وہ لوگ ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ ہم نے ان کو دولت ایمان عطا فرما کر انہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا اس بات کا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ اصل زندہ ہے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اب جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے ان کے اندر حیات کس قدر ہے؟ کہ جس قدر وہ زندگی پر یعنی کہ ایمانیت پر چلتے ہیں۔ جن کی زندگی میں جتنا دین ہوگا وہ دین چاہے عقائد کے اعتبار سے ہو، وہ دین چاہے اعمال کے اعتبار سے ہو، اخلاقیت کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، جتنا پختہ وہ دین کے اندر ہوگا اتنا ہی وہ زندہ ہے، اتنا ہی وہ زندہ ہے۔ جس قدر اس کے اندر ڈاؤن ہے اتنا ہی وہ کیا ہے بھائی؟ سمجھ میں آئی؟ اس لیے آج ہم سب کی ایک ہی شکایت ہے کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، ہماری کوئی مانتا نہیں ہے۔ بھائی بات صاف ہے، مردے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مردے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ 1 کروڑ مردے ایک طرف جمع ہو جائے اور آواز اٹھائے، پہلے تو وہ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ تو 1 کروڑ کا مجمع بھی مردوں کا جمع ہو جائے تو اس سے سامنے والے پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے دین کو جو نکلا ہے اس کے بنا پر آج ہماری کوئی سنتا نہیں۔ اسی کا تو نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر ایرا گیڑا اور ہر کمزور و ضعیف مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کر رہا ہے، لیکن کروڑوں مسلمان موجود ہے لیکن کچھ ہوتا، کیونکہ ہماری اکثریت آج کیا بن گئی ہے؟ زندہ۔ آپ سے جوناگڑھ کے ماحول پر، جوناگڑھ کے حالات پر نظر رکھیں، تقریباً ہمارے یہاں 70 سے 80 مسجدیں ہوگی، ہے نا بھائی؟ 70 مسجدیں شاید جوناگڑھ کے اندر ہوگی۔ آپ ذرا غور کریں، ابھی سنا ایسا کہ جوناگڑھ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 75 سے 80 ہزار ہے، اس میں سے آپ عورتوں کو نکال ڈالو، مرد 50-50 کر دیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے، بچوں وغیرہ سب کو، تب بھی کتنے بچے؟ 30,000 شمار کر لو، بالغ مرد اور عورت، بالغ مرد کو صرف۔ اب آپ ذرا غور کریں
کہ ان 70 مسجدوں کے اندر یعنی 70 مسجدوں کے اندر فجر کی نماز کے اندر کتنے مقتدی آتے ہیں؟ غور کرو، سوچو۔ جہاں تک گمان ہے اگر اس کو سریراس گنا جائے تو ایک مسجد کے اندر 25 بھی نہیں ہے۔ یا ہماری یہاں کی ایک صف کے اندر 30 آدمی آتے ہیں، کیا فجر کی نماز میں ایک صف مشکل سے ہوتی ہے؟ مشکل سے ہوتی ہے۔ تو آپ دوسری مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے، جب فجر کی نماز کے اندر اگر ہم 30 سریراس کو لے لیتے ہیں تب بھی آپ سروے لگاؤ 70 مسجد تو 2000 آدمی نماز پڑھنے والے ہوئے۔ جب فجر کی نماز میں ہمارے بالغ مسلمانوں مردوں کی تعداد جوناگڑھ کے اندر 40,000 ہو اور اس میں سے صرف 2000 آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو عبادت میں ہمارا یہ حال ہے، تو معاشرت، معاملات، اخلاقیت میں کیا ہے؟ تو پھر ہماری آواز کو کون سنے گا؟ سنے گا بھائی کوئی؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہم مسلمان نہیں؟ مسلمان ہیں۔ کیا ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، تو پھر ہم کیوں مردہ ہے؟ تو کہ اس بنا پر مردہ ہے کہ قرآن کریم نے جو یہ کہا ہے لما یحییکم، اس میں لفظ ما ہے اور ما عام ہوتا ہے۔ عام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صرف عقائد ہی نہیں آتے، اس کے اندر صرف عبادت ہی نہیں آتی، اس کے اندر دین کا ہر شعبہ آ جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ عقائد کی طرف بلائے تو تم اسے قبول کر لو، عبادت کی طرف بلائے تم اسے قبول کر لو، اخلاقیت کی طرف بلائے تم اسے قبول کر لو، معاملات کی طرف بلائے تم اسے قبول کر لو، معاشرت کی طرف بلائے تم اسے قبول کرو۔ میرا نبی دین کے جس شعبے کی طرف تمہیں بلائے اس کی دعوت کو تم قبول کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کر دے گا۔ اور یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں تھی کہ انہوں نے دین کے ان 5 شعبوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر مضبوط کر رکھا تھا۔ دشمن کانپتا ہے، 60 کا لشکر 60,000 کو کافی ہو جاتا ہے، 60 کا لشکر 60,000 کو کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری آواز سنی، وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے تو ہیں لیکن یہ دین کے 5 شعبوں میں ہم مضبوط ہیں۔ ہماری اخلاقیت کا یہ عالم ہے کہ نہ ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن ہے، نہ ہمارا ایمان والا بھائی ہم سے مطمئن ہے، نہ ہماری بہنیں ہم سے مطمئن ہے۔ یہ ہماری اخلاقیت کا عالم ہے، معاشرت کا یہ عالم ہے ہمارا کہ شوہر نہ بیوی کا حق ادا کر رہی ہے، نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر رہی ہے، نہ بیٹے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ بھائی بھائی کا حق ادا ہو رہا ہے۔ یہ ہماری معاشرت ہے، یہ ہماری معاملات کا یہ حال ہے کہ بس پوچھو مت، ہر ایک کا کھا لینا، ہر ایک کا مار لینا، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ اسی لیے یوسف بن اسباط رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان عبادت کے اندر لگتا ہے، جب کوئی نوجوان عبادت کے اندر لگتا ہے تو شیطان پہلے اپنے چیلوں سے یہ کہتا ہے اس کی غذا دیکھ لو حرام ہے کہ حلال۔ اگر وہ حرام کھا رہا ہے چھوڑ دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کرنے دو عبادت، اس کی عبادت سے اسے کچھ فائدہ پہنچنے والا کیوں؟ پیٹوں میں حرام جا رہا ہے، حرام و حلال کی تمیز ہمارے اندر سے کیا ہو گئی بھائی؟ نکل گئی۔ اسی لیے تو فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا صف اول کے بارے میں کہ صف اول کا کیا خیال ہے؟ تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو لقمہ اس کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے اسے پہلے دیکھ لے، اسے پہلے دیکھ لے، اگر یہ حلال کا لقمہ جا رہا ہے
پھر صف اول ہو کہ صف آخر ہے، لیکن اگر صف اول میں ہے لیکن غذا حرام کی ہے تو یہ صف اول کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ تمیز، یہ معاملات، اسی لیے اسحاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لوگ اس طریقے سے صف اول کے لیے دوڑ رہے ہیں، کاش کہ ان کی دوڑ حلال کمائی کے لیے ہوتی۔ کس کے لیے ہوتی؟ حلال کمائی کے لیے ہوتی تو یہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ لیکن آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، آج جو حالات اور ان حالات پر ہماری مدد، ہماری آہوزاری، وجہ کیا؟ ہم نے حرام اور حلال کی تمیز کو، جو بھی آیا ڈالا پیٹ میں، جو بھی آیا پیٹ میں ڈالا۔ آئیے صحابہ کرام کا کیا حال تھا جب بحرین سے مشک اور عنبر آیا؟ ہاں، اس وقت خلافت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، جن کا نام عاتقہ بنت زید تھا، فرمایا کاش کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے جو اس مشک اور عنبر کو اس طریقے سے ناپ تولے کہ غیر انصافی نہ ہو، اچھی طریقے سے تولے۔ تو عاتقہ بن زید نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے، میں صحیح طریقے سے تول سکتی ہوں، میں تول دوں؟ کہا نہیں، ہو سکتا ہے تم لے لو۔ لینے کا مطلب کیا تھا؟ لینے کا مطلب کہ تول کے درمیان میں جو چیز تیرے ہاتھوں پر لگے گی اس سے تو گردن پر پوچھ لے، یہ تیرے لیے وبال ہو جائے۔ یہ احتیاط۔ جب بیت المال میں سے مشک آیا، جب مشک آیا اور مشک اور عنبر کو فروخت کرنے کی بات آئی اور آپ کی بیوی اس کو فروخت کر رہی تھی، تو صاف بات ہے بیچنے کے اندر کبھی دانتوں سے توڑنا پڑتا ہے، کبھی ہاتھوں سے لگانا پڑتا ہے۔ یہ ہاتھ اتفاقاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا ہاتھ اپنے دوپٹے میں لگ گیا اور دوپٹے کے اندر خوشبو آ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو کہ بیچتے بیچتے یہ ہاتھ دوپٹے میں لگ گیا، فوراً دو، فوراً دو۔ یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ مسلمانوں کا۔ جب اتنا احتیاط آئے گا معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاقیت کے اندر، تب ہم کامل زندہ رہیں گے۔ ورنہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ۔ کیا ہو تم؟ اس میں تمہاری پکار سنی نہیں جاتی۔ آج دیکھیے اب یہ ویکیشن چل رہا ہے، ویکیشن میں شادی بھی آئے، ہمارے یہاں تو اتنا رواج نہیں ہے، لیکن آپ یو پی کا حال دیکھیے جہیز کے بارے میں، کہ بغیر جہیز کے اتنی بڑی لعنت ہے یہ جہیز کی یو پی کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے، کہ جس کے بنا پر ماں باپ رو رہے ہیں، لڑکیاں بڑی عمر کی ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ماں باپ کے پاس جہیز کے پیسے آفر ہو رہی ہے، آفر کو پورا کرنے کا پیسہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لڑکیاں جوان ہو کر غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ کس کے حوالے ہو رہی؟ یہ جہیز کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو جہیز محمد رسول اللہ نے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تحقیق کی کبھی آپ نے؟ پہلے تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا اوپر جانا پڑے گا، تھوڑا اوپر جانا پڑے گا، اس بنا پر کہ میرے محبوب کے چچا 13 تھے، کتنے؟ اور سب صاحب مال تھے، ابو طالب اس میں کمزور تھے، اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ یہ سب سے چھوٹے ہیں، ابھی نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، شادی ہوتے ہی حمل ٹھہرا اور اس حمل میں محمد رسول اللہ ابھی آپ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور آپ کے والد اس دنیا سے، تو بات صاف ہے کہ مال و دولت نہیں ہوگا، کیونکہ باپ نکل چکا ہے اور پہلا ہی حمل ہے۔ اب ذرا سوچے جب میرے محبوب یتیم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو پرورش کا مسئلہ آیا۔ چچا تو سارے مالدار تھے، میں آپ کو مالداری کا ایک حال ایک اشارہ کر دوں۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟
لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ کے. کیوں اس کو شعلے والا کہتے ہیں؟ اس قدر اس کے گھر کے اندر سونا تھا کہ سونے کی چمک جب اٹھتی ہے نا تو شعلے کی طرح اٹھتی. اس قدر اس کے گھر کے اندر سونا تھا، اتنا مالدار تھا. لیکن پرورش کی بات آئی تو کس کے نصیب میں آیا؟ ابو طالب کے پاس آئے. اب ذرا سوچیں، ابو طالب کہ خود بھی کثیر الاولاد ہے. یہ تو ابھی سسٹم چلی ہے، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، ورنہ پہلے کثیر الاولاد ماں باپ ہوا کرتے تھے. ابو طالب بھی کثیر الاولاد تھے، اور اتنے میں محمد رسول اللہ کی پرورش بھی ان کے ذمہ آئی، اور مالی حالت دوسرے بھائیوں کے مقابلے کے اندر ڈاؤن ہے، کمزور ہے. دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے چچا کثیر الاولاد ہے اور گھر خرچ کا مسئلہ ہے، تو اللہ کے محبوب نے کیا چرائی بھائی؟ بکریاں چرائی. کیا چرائی؟ قیرات ملتا تھا، جس کو ابھی ہم روپیے کہتے ہیں نا، اس زمانے کا ایک قیرات ہوتا تھا. قیرات ملتا تھا، اپنے چچا کو تعاون کرتے تھے کہ میرے چچا کہاں ان ساروں کی پرورش کریں گے. خیر، لیکن چچا نے پرورش کی ایک احسان تھا. کیا تھا؟ اور اللہ کے محبوب کا اصول تھا کہ آپ کسی کے احسان کو رکھتے نہیں تھے، فوراً بدلہ دے دیا کرتے تھے. زندگی نکل گئی، مختصر طور پر عرض کر دوں، زندگی آگے نکلی، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہو گئی اور مالدار عورت حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا. آپ کی مالی حالت خدیجہ کے مال کے بنا پر کچھ مضبوط ہو گئی. تو اس وقت ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ اور 4-5 سال کے تھے. تو میرے محبوب نے فرمایا اپنے چچا سے، چچا جان بہت سارے بچے ہیں، یہ چھوٹا مجھے دے دیجیے، یہ چھوٹا مجھے دے دیجیے، ہم اس کی پرورش کریں گے. اس احسان کا بدلہ چکانا تھا. حالانکہ اللہ کے محبوب جب تک ابو طالب کے گھر کے اندر پرورش کے طور پر رہے ہیں، خرچ اللہ کے محبوب نے خود دیا ہے، لیکن پرورش کی تھی ابو طالب نے. اس بنا پر اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی چھوٹے بیٹے حضرت علی کو اپنے گھر پر رکھا تاکہ احسان کا بدلہ احسان سے ہو جائے. پرورش 4-5 سال کے بچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. بڑے عمر مکہ کی زندگی ختم ہو گئی، ہجرت کر مدینہ المنورہ آ گئے. اب دیکھا کہ علی بھی جوان ہو گئے ہیں، فاطمہ بھی جوان ہو گئی ہے. یہی بہتر رشتہ تھا. اور خود کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وحی کے ذریعے بھی بتایا گیا تھا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کروا دیا جائے. خیر، اللہ کے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ نکاح کی تیاری کرو. دیکھو اب حضرت علی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کچھ ہے نہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے حضرت علی سے کہا کہ نکاح اور آگے گھر چلانا ہے، اس کی تیاری کرو. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، ہمیں ایک ضابطہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹا جب جوان ہو جائے تو اس کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا شروع کر، ورنہ ماں باپ دیتے رہیں گے، وہ کھاتا رہے گا، دیتے رہیں گے، وہ کھاتا رہے گا، کبھی آگے بڑھے گا. کچھ ذمہ داری ڈالنی چاہیے. کرو، نکلو، محنت کرو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو. تو حضرت علی سے کہا چلو اب گھر بسانا ہے نا، کرو تیار. اب کیا ہوا؟ اونٹنی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. مدینہ کے اندر ایک سونار تھا، سونار کے پاس گئے اور کہا پارٹنرشپ میں دھندا کرنا ہے، میری اونٹنی رہے گی، ہم جائیں گے مکہ کے جنگلوں کے اندر، وہاں سے ازخیر گھاس لے کر آئیں گے، اور اس گھاس سونے میں کام آتی. کس میں؟ اور وہ بھی سونار تھا. لائیں گے، ڈن ہو گئے. اب یہ محنتیں شروع ہوئی، شادی کی تیاریاں حضرت علی خود کر رہے ہیں، تیاریاں شروع ہوئی. کتنی مرتبہ گئے، کتنی مرتبہ آئے، وہ کتابوں کے اندر نہیں لکھا، لیکن یہ سلسلہ چلا. اب کیا ہوا؟ اب ہوا ایسا
کہ ایک انصاری کے مکان کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اونٹنی بندھی رہتی تھی. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہی اونٹنی دار و مدار تھی سہارا. اب اسی انصاری کے مکان کے قریب اس وقت شراب حرام ہوئی. یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ. شراب حرام ہوئی نہیں تھی تو اس وقت شراب پی جاتی تھی. اب وہاں ایک مجلس لگتی تھی، ٹی پوسٹ ہوتا ہے ہمارا ٹی پوسٹ، تو وہاں بھی ایک مجلس لگتی تھی شراب کی. اب یہ شراب کی مجلس کے اندر حضرت حمزہ بھی تھے. کون تھے؟ اور حضرت حمزہ نے بھی پی ہوئی تھی. شراب حرام تھی نہیں، اور اس وقت باندیوں کا بھی زمانہ تھا تو باندیاں اشعار پڑھا کرتی تھی اور عرب کی گھوٹی کے اندر اشعار پڑے ہوئے تھے. خیر، اب ایک باندی نے جوش دلایا حضرت حمزہ کو، قوم کے سردار ہو، اشعاری کے اندر قوم کے سردار ہو، بہار اونٹنی ہے، جاؤ اس اونٹنی کو کاٹو اور اس کے کلیجے کو کھلاؤ. سب نشے میں تھے حضرت حمزہ. گئے اونٹنی، پیٹ چیٹ کے کلیجہ نکالا اور کھلا دیا. اونٹنی کس کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ. اب معاملہ آیا، حضرت علی نے دیکھا کو اپنا تو سب کچھ لٹ گیا. محمد رسول اللہ کے دربار میں اللہ کے محبوب سے کہا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے حضرت حمزہ کے پاس، لیکن نشے میں تھے کیونکہ شراب حرام ہوئی نہیں تھی. آپا بہت اونچا تھا. اللہ کے محبوب کچھ کہا پھر چلے آئے، لیکن مسئلہ اب آیا شادی کا. اب کیا کریں؟ تو اللہ کے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی تیرے پاس زیرہ ہے. زیرہ کہتے ہیں بختر، لڑائی میں پہننے کے لیے. زیرہ ہے تو کہ جی ہے، تو کہ وہ زیرہ بیچ دو اسے. کیوں کہ یہ زیرہ اگر اپنی ذاتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر ذاتی نہیں ہے زیرہ تو یہ لشکر کے کمانڈر کی ذمہ داری ہے کہ سینک کو زیرہ ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو خیر یہ زیرہ بیچو. اب یہ زیرہ جو بیچی گئی اور زیرہ بیچنے کے بعد جو رقم آئی، اس رقم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بستر، یہ تکیہ، یہ ہانڈا، جو کچھ بھی لکھا ہے نا کتابوں میں کہ حضرت فاطمہ کو دیا، چکی، وہ حضرت علی کی زیرہ بیچ کر دیا ہے. ورنہ تو یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، یہ غلط ہے. کیا ہے؟ تو یہی جہیز کی وبا جس نے آج یو پی کا حال خراب کر کے رکھ دیا. نوجوان بیٹیاں آج غیروں کے حوالے ہو گئی ہیں. سمجھ میں آئے بات؟ تو یہ میرے کہنے کا مقصد دراصل یہ تھا آپ سے کہ اگر یہ دین کے پانچوں شعبوں کے اندر انسان جب مضبوط ہو جائے گا، تب وہ جس طریقے سے ایک دنیاوی زندگی اور دنیاوی موت ہوتی ہے، اور دنیا کی زندگی کا تعلق خوراک سے ہوتا ہے، کھانے سے ہوتا ہے، پینے سے ہوتا ہے، غذاؤں سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک روحانی موت اور روحانی زندگی ہے کہ اسی روحانی زندگی کا تعلق انہی دینی امور سے ہوتا ہے کہ جو آدمی دین پر جتنا چلے گا اس کی روحانیت کی زندگی اتنی کیا ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں حقیقی زندگی عطا فرمائے، روحانی زندگی عطا فرمائے. ہمارا روحانی پاور اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط بنا دے تاکہ ان ایڑے گیڑے، ان ضعیف اور کمزور، کیا کہتے ہیں، جو آواز اٹھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے. جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا چکھائے، آخرت میں بھی چکھائے. اس کی تقدیر کے اندر ہدایت ہے تو اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.